امیر علیہ سنت آپ کے والد صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ جس نے بھی دیکھا ہے ملا ہے تو وہ مجھ جیسے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بڑی ابو آپ سے بڑے پیار کرتے بہت محبت کرتے تھے، بڑی شفقت، اور ظاہر ہے کہ وہ دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا تھا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. ان کی وہ جو اوائل کی باتیں، ظاہر ہے وہ تو ہمارے بھی پیدائش کے پہلے کی، میرے تو پیدائش کے پہلے کی باتیں ہیں. وہ امیر علیہ سنت آج تک احسان مندی کا اظہار فرماتے ہیں. امیر علیہ سنت کی ایک تو طبیعت ہے، ماشاءاللہ، لیکن نو ڈاؤٹ والد صاحب نے بھی ایسے کام کیے تھے. کیا وہ انداز تھے کہ جس کو امیر علیہ سنت آج تک نہیں بھولتے. اور والدہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ پردے میں رہ کر بڑی خدمت کی ہے والد صاحب کے توسط سے. اصل میں یہ واقعی میں اپنے ابو کو کہا کرتا تھا کہ یہ آپ ابو بڑی عجیب عجیب باتیں بتاتے تھے. میں جب بڑا ظاہر اس وقت تو ہم چھوٹے تھے، جب دعوت اسلامی میں قریب آئے اور پھر حضرت صاحب سے بھی سنا تو میں کہتا تھا ایسا کیا نظر آتا تھا آپ کو امیر علیہ سنت میں، آپ کیوں اتنی خدمت کرتے تھے. اچھا مزے کی بات بتائیں کہ اشفاق بھائی، آج خدمت کرنا جو ہے نا، ایک تو امیر علیہ سنت کی پاپولیرٹی ہے، دنیا جانتی ہے امیر اہل سنت ہے. اس وقت تو الیاس بھائی تھے، جی ٹھیک ہے نا، اور دعوت اسلامی میں 4-5 لوگ تھے. میں نے کہا اس وقت آپ ایک کاروباری آدمی تھے، ایک پیسے والے بندے تھے، آپ کو امیر علیہ سنت میں کیا نظر آیا تھا. جی اچھا اس زمانے میں ایک اور میں بات بتاؤں، خارا در کے ایریا میں بڑے بڑے پیران عظام کا دور تھا، بڑے بڑے نامور علماء تھے، اور امیر علیہ سنت کا تو بظاہر سٹارٹ تھا. تو میں نے ایک بار پوچھا کہ آپ ایک اتنے سارے بڑے بڑے ناموں کو چھوڑ کر ایک نوجوان اور ایک اچھا امیر علیہ سنت کی غربت کا عالم بھی میں نے دیکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، سارے معاملات سادگی. اچھا میرے والد صاحب فرماتے مجھے خود سمجھ آج نہیں آتا مجھے میرے دل میں اللہ نے کیا ڈال دیا تھا. اور دوسرا میرے ابو بتاتے تھے کہ صرف میں نہیں، 2 یا 3 اسی طرح کے مالدار لوگ اور 2 یا 3 انجینئر، ٹھیک ہے نا، وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ بیٹھتے تھے. اور امیر علیہ سنت کا نا وہ عطر کا بھی کاروبار تھا نا، تو عطر بھی بولے ہم بھرتے تھے ان کی، ہم ان کی تیل کی شیشیاں بھی بھرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. مشورہ بھی ہو رہا ہوتا تھا دعوت اسلامی کا کیا کرنا ہے. اور ہم احمد رضا بھائی جب اب ماشاءاللہ شہزادہ اتار ہیں، ان کے جھولے کو بھی ہم جھلاتے تھے کیونکہ وہ چھوٹے تھے، جھولے میں تھے. تو کہا مشورہ بھی ہو رہا ہے، ہم جھولا بھی، بولے پتہ نہیں اللہ نے کیا دل میں ڈالا تھا. تو یہ اصل ہے نا امیر علیہ سنت کی کرامت ہے. دیکھیے اللہ والوں کو جب ضرورت پڑتی ہے نا، تو اللہ پاک اس وقت جیسے افراد چاہیے ہوتے ہیں ویسے مددگار اور ویسے ساتھی مہیا کرتا ہے. اس وقت دعوت اسلامی کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور یہ اللہ ہی ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو وہ دیوانہ وار ماشاءاللہ ہم دیکھتے تھے ہمارے گھر میں ہر جمعے کو جب یہ قافلہ ہوتا، 1 دن کا دورہ ہوتا تھا، قافلہ تو بعد میں آیا، 1 دن کا دورہ ہوتا تھا، علاقائی دورہ یا جو بھی دورہ، وہ دورہ کر کے قافلہ ہمارے گھر آتا تھا کھانا کھانے کے لیے. تو کافی عرصے تک یہ سلسلہ رہا. تو یہ امیر علیہ سنت کو ظاہر ہے وہ شفیق ہیں، ان کو یاد ہیں چیزیں. تو کچھ گاڑی وغیرہ کے معاملات ہوئے تو ابو نے ایک گاڑی پیش کر دی، تو وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ یاد. اچھا یہ امیر علیہ سنت کا بڑا پن ہے کہ ان کے آج کروڑوں چاہنے والے لوگ اربوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، مگر ان کو وہ چند روپے یا وہ چند ہزار روپے بھی آج یاد ہیں، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت تو نہیں تھے نا لوگ، اس لیے ان کو یاد ہے. اور پھر خاص طور پہ امیر علیہ سنت جو ہمارے گھر تشریف لے آئے، وہ ہماری لائف کا بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہ تقریباً 9 مہینے قیام فرمایا، آلموسٹ 1 سال کے قریب کہہ سکتے ہیں. اور سب سے بڑا جو اس میں تحفہ ملا نا کہ اس 9 مہینے میں امیر علیہ سنت نے وہ کتاب جو لکھی نا رفیق الحرمین، تو وہ اس کا فیضان. اور پھر اچھا اس وقت امیر علیہ سنت خود بھی کیفیت میں تھے جب مکے مدینے پر بات ہو رہی تھی اور یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، ریسرچ ہو رہی تھی، تو وہ روزانہ جو باتیں ہوتی تھی دسترخوان پر، اور روزانہ جو ذکر ہوتا تھا، اور وہ نعتیں ہوتی تھیں اور وہ آنسو ہوتے تھے، تو وہ گھر کے ماحول کو ٹوٹلی چینج کر دیا. تو وہ 9 مہینے والدہ نے بھی ظاہر ہے کہ جو خدمت کی پکا کر، اور جو بھی امیر علیہ سنت کے روزے ہوتے تھے وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. یہ تو اب امیر علیہ سنت کی صحت اجازت نہیں دیتی، ورنہ برسوں امیر علیہ سنت نے روزانہ روزے رکھے، پورا سال سوائے جو جن دنوں میں منع ہے. تو اب عام آدمی کو سحری میں اٹھ کے تیاری کرنا، جس نے روزہ نہیں رکھنا، جس کی روٹین لائف کی کچھ اور ہے، تو وہ اس لیے زیادہ تھوڑا سا امیر علیہ سنت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں کہ بھائی سحری ہو، افطاری ہو. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے گھر میں تو مطلب وہ میلہ آج بھی کہا کرتے ہیں نا، مگر تحفے میں ہمیں سفر مدینہ ایسا ہی ہے ملا. اور ماشاءاللہ